اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. برادران اسلام، دینی و ملی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نیز عزیز بچوں اور گھروں میں خطبے کو سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہی ہم سب کا پیدا کرنے والا، وہی ہم سب کا پالن ہار ہے. اس کے بعد اس کے بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس نے بھیجے، ان سب پر اور خصوصاً ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. ان کی محنتوں، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم کو مذہب اسلام جیسا پیارا مذہب، قرآن جیسی عظیم کتاب ملی اور عمدہ شریعت ملی. آئیے ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اللہم صل پڑھیے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اچھا کام ہے، درود پڑھ کر کے آپ نیکی میں شامل ہو جایا کریں، اپنے نبی پر درود سلام بھیج دیا کریں. حمد و ثنا کے بعد، یعنی اس مختصر سا تمہید کے بعد، میں نے آج کے اس خطبے کے لیے قرآن مجید کی 15ویں پارے کی پہلی آیت کو موضوع سخن بنایا ہے. اور آج کے خطبے کا موضوع اسراء و معراج، یعنی بیان الاسراء والمعراج فی ضوء الکتاب والسنہ، یہ موضوع ہوگا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسراء اور معراج کا بیان. اللہ رب العزت ہم کو صحیح کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ رب العزت نے جب انبیاء بھیجے تو انبیاء کے ساتھ معجزات بھی بھیجے تاکہ لوگوں میں ان کو افضلیت حاصل ہو اور دلائل و براہین کے ذریعے اپنی نبوت کا ثبوت پیش کر سکے. آپ جس نبی کو بھی دیکھیں گے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ معجزات تھے. موسیٰ کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا کیے گئے. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات اور دسیوں. اور آپ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ چمکتا ہوا نظر آتا. تو اسی طریقے سے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے گئے، معجزے عطا کیے گئے تاکہ لوگوں کو تاکہ ان کو دعوت و تبلیغ میں جو پریشانی پیش آئے، دشواری پیش آئے، ان معجزات کے ذریعے سے ان کو قائل کیا جا سکے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات عطا کیے گئے. مثال کے طور پر آپ کا اشارہ کرنا، آپ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، ایک سمت ادھر چلا جانا، ایک سمت ادھر چلا جانا، یہ آپ کو معجزہ ہے. کسی نے چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیا، لیکن میرے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، ہاتھ دکھایا بتایا. مکہ مدینہ کی بات، اگر نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دو سمتوں میں بھیج دیا. اس طریقے سے ایک پیالہ دودھ ایک بھاری جماعت کے لیے کافی ہو جانا، شکم سیراب ہو جانا. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ملیں گے. انہیں معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء ہے، بیت المقدس میں آپ کا جانا اور معراج میں جانا، یعنی اوپر چڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنا. یہ شرف دنیا میں جتنے انبیاء ہیں کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا. یہ میرے نبی محترم
محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا ہو. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ عبقریت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کہتا ہے. آپ کو بلایا گیا، آپ گئے، جبریل امین کو خصوصیت کے ساتھ بھیجا اور آپ کو ان کے ساتھ ملنے جایا گیا بیت المقدس. اور بیت المقدس سے پھر آپ کو قرآن پر سوار ہو کر کے اور پھر آسمان کی سیر کرائے گی. ساتوں آسمان کے اوپر آپ کو لے جایا گیا اور اس کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے. صحیح حدیث کی روشنی میں ترجمہ کیا، پہلے ترجمہ سننے کے بعد بات بڑھاتے ہیں آگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ رب العالمین کی ذات جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے کچھ حصے میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، مسجد اقصیٰ تک لے گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے کچھ حصے میں لیلن نگر آئے اصل میں ان کو اٹھا کر کے اور مسجد حرام سے اور بیت المقدس کی طرف لے گیا. کیوں لے گیا؟ الى المسجد الاقصى الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. وہ مسجد اقصی جس کی ارد گرد ہم نے برکت اور فیوز رکھے ہیں. وہ برکت اور فیوز کیا ہے؟ وہ پھلوں کی سرزمین ہے، وہ نہروں کی سرزمین ہے، وہ فیوز و برکات کی سرزمین ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کا ملجا، مسکن اور مدفن ہے. ایک نبی نہیں، بہت سارے انبیاء کا مدفن، مسکن اور مدفن ہے. اس لیے اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے اس سرزمین کو. تو الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کیوں لے گیا؟ تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھلائیں. انہ هو البصیر، سمیع البصیر، یقیناً میرا رب بہت بڑا سننے اور دیکھنے والا ہے. سمیع البصیر، سمیع مانے سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا. یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ. اب آئیے بخاری اور مسلم کی روایات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ساتھ ساتھ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مسلم دونوں نے جو روایت کی روایت بیان کی ہے اپنی کتاب کے اندر، اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. ایک روایت میں دن اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، ایک روایت یہ ہے کہ میں امہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں معاملہ ہے. آپ اس وقت امہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سکونت پذیر تھے، اس لیے جس نے روایت کیا کہ امہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور کہا کہ ہم اپنے گھر میں، تو دونوں باتیں کی. جیسے آپ کسی کے گھر کرایہ پر لے لے تو وہ اپنا ہی گھر بولے گا نا. تو آپ چاہے کہ فلاں کے گھر پہ ہم تھے یا اپنے گھر پہ تھے، تو بات دیکھی ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو، میں امہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا یا اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اور جب رات کو چھت کھلی، چھت کو ہٹایا گیا، جبریل علیہ السلام کو تسلیم آئے اور مجھ کو اٹھایا، بیدار کیا اور کہا چلیے. میں ان کے ساتھ ہو گیا. وہ مجھ کو اٹھا کر کے مکہ خانے کعبہ میں لائے اور میں حتیم کا خانے کعبہ کے پیچھے بغل میں تھوڑی سی جگہ جس کو مکہ والوں نے ساز و سامان کم پڑ جانے کی وجہ سے مکہ کی پوری عمارت کو نہیں بنایا تھا، جس عمارت جگہ کو چھوڑ کر حلال پیسہ لگایا تھا، حلال، تو اس میں کمی پڑ گئی تھی، ان پیسوں میں کمی پڑ گئی تھی، تو پورا مکان خانے کعبہ نہیں بن سکتا تھا. اس لیے اس جگہ کو مال و اسباب کے کم پڑ جانے کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا. آدھی عمارت بنائی تھی، تو جس حصے کو چھوڑ دیا تھا اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ ایسے ہی گھیرا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حتیم نے مجھ کو لائے حضرت جبریل علیہ السلام، اور میں نے وہاں تھوڑا آرام کیا. پھر اس کے بعد مجھ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، وہاں لے جا کر کے اور میرا
اور جہاں سے یہ بال اگتے ہیں اس کو منہ زیرنات کہتے، سینہ یہاں سے لے کر کے اور منہ زیرنات جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں تک چیرا گیا، اور چیرنے کے بعد میرا دل نکالا گیا اور سونے کے تشت کے اندر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کو پھر اس کو دھل کر کے اور ایمان و تشت ایمان و حکمت کے علم و حکمت کے ذریعے سے اس کو پھر بھر دیا گیا، پھر سل دیا گیا۔ اس کے بعد مجھ کو یہاں سے میرے پاس براق لایا گیا، ایک سواری گئی جس کی رفتار تا حد نگاہ تھی، مجھ کو اس پر بٹھایا گیا اور اسی پر بیٹھ کر کے مجھ کو بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ میں بیت المقدس پہنچا، اپنے براق کو بیت المقدس کے دروازے کا جو کڑا، جو پہلے دروازے بڑے بڑے جو گیٹ لگائے جاتے تھے اس میں کڑا لگتا تھا، کڑا بیرن نہیں لگتا تھا۔ آج کی بہت سارے پرانے مکانات میں عرب اور میں ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ گول گول کڑا لگاتے ہیں، دو اسی میں تالا مارتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وہ کی جو بیت المقدس کی گیٹ کا دروازے کا جو کڑا تھا اس کڑے میں ہم نے اپنی سواری کو باندھ دیا اور میں نے انبیاء علیہ السلام کو رکعت نماز پڑھی اور انبیاء کی امامت کرائی۔ اس کے بعد آپ کو جب آپ امامت کر چکے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، اس کے بعد آپ کو دودھ اور شہد کا ایک پیالہ دیا گیا، آپ نے مہمان نوازی میں آپ نے دودھ پی لیا اور اس کے بعد آپ کا سفر آسمان کی طرف شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو پھر حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھ کو پہلے آسمان کی طرف لے کر چلے، اور پھر میں جب وہاں پہنچا حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم نے کہا، آواز لگائی دروازہ کھولو۔ وہاں پوچھا گیا کون ہے آپ کے ساتھ، کون ہے آپ، کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے بتایا کہ جبرائیل ہوں۔ کہا کیا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کہا گیا کہ ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں ہم پہنچے پہلے گیٹ پر، پہلے آسمان کے۔ تو میں وہاں پہنچا تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو ہم نے سلام کہا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور مرحبا بالنبی صالح والابن صالح کہہ کر کے ہماری ہمت افزائی کی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہمارا پھر سفر ہوا اور پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے وہی حال پھر ہوا، دوسرے آسمان پر گئے تو گیٹ مین کو آواز دیا گیا دروازہ کھلوانے کے لیے، پوچھا گیا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا دروازہ کھولا گیا، آپ بات دوسرے آسمان پر پہنچے اور وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کلام دعا کے بعد آپ پھر آگے بڑھے، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی تصدیق اور پھر انہوں نے بھی تصدیق کی، اور یہ دونوں خالہ بھائی تھے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سگے خالہ بھائی، دونوں نبی ہیں۔ پھر آپ کو پھر تیسرے آسمان پر لے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم، اور وہاں بھی گیٹ کھلوانے کے لیے آواز لگائی گئی، دروازہ پیٹا گیا، پھر وہاں بھی دروازہ کھولا گیا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، چوتھے آسمان پر وہی معاملہ ہوا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ معاملہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ یہ آسمان کس طرح کا سیر ہو رہا ہے، اور وہاں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ دعا سلام کے بعد انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ جب حضرت موسیٰ سے آگے بڑھے مل کر کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، لوٹ کر کے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے نبی ہو کہ آپ کی امت کے جنتی ہماری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے، اس لیے رونے لگا۔ یعنی ہمارے نبی، ہماری امت کی لوگ کم جنت میں جائیں گے
دیکھیں. پھر اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم سے ملاقات ہوئی. سلام کے بعد انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی. اس کے بعد میں آپ پھر وہاں سے آپ آگے بڑھے. اب آگے بڑھے وہاں سے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کے پاس پہنچے تو وہ بیت معمور وہاں ایک جگہ ہے. بیت معمور ایک مسجد ہے. بیت معمور ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسجد جو بیت معمور ہے وہ اوپر 7ویں آسمان کے اوپر وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے. خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے. یعنی جہاں خانہ کعبہ اس کے اوپر بیت معمور مسجد اوپر ہے. اگر وہ گر جائے تو خانہ کعبہ کے اوپر ہی گرے گا. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے بیان کیا اور اس میں اس کا احترام اس مسجد کا ویسے ہی ہے وہاں اوپر جیسے خانہ کعبہ کا احترام دنیا میں ہے اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک ایسے بیت معمور کا احترام وہاں ہے. اس میں 70,000 فرشتے ایک وقت جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو پھر کبھی بھی قیامت تک آپ کو دوبارہ اس میں نماز پڑھنے کی ان کو موقع نہیں مل پائے گا. تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. دیکھا ملاقات ہوئی تو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم سے مل کر کے آپ آگے بڑھے. بیت معمور سے آگے بڑھے 7ویں آسمان کے اوپر چلے سدرۃ المنتہا تک گئے. سدرۃ المنتہا بیری کا پیڑ کی جگہ. اب یہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم آپ کو لے کر گئے اور وہاں سے پہنچا کر کے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے قدم آگے نہیں جا سکتے. سدرۃ المنتہا آخری حد ہے اور اس جگہ سے جو مقام ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا اس مقام کے اوپر اب کسی فرشتے کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اب ہم آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. سدرۃ المنتہا تک ہم آپ کے ساتھی تھے. اب آپ ہیں آپ کا رب ہوگا. اب آپ کو اکیلے جانا ہوگا. اب آپ سوچئے میرا نبی کہاں جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب ہم سب کو ہمارے نبی کی شفاعت عنایت فرما میدان محشر میں قیامت کے دن. ہے رب 7ویں آسمان پر جب پہنچے وہاں جنت کی سیر کرائی گئی, جہنم دکھایا گیا, حوض کوثر دکھایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی, حوض کوثر دکھایا گیا. تو آپ نے جا کر کے اس کی جو منڈیریں تھیں, اس کی جو جگہیں تھی, قبے تھے, وہ موتیوں کے تھے. آپ نے ہاتھ مارا اس میں تو مٹی جو نکلی اس میں کستوری کی تھی. کستوری آپ کو نہ دکھایا. آپ کو تو ظاہری اور تو باطنی نہر دکھائی گئی. تو ظاہری نہریں تو نیل و فرق ہیں, یہی جو آج موجود ہے دنیا میں, اور باطنی آپ کو نہیں دکھائی گی. بہرحال آپ جنت اور جہنم کی سیر کرایا گیا آپ کو اور پھر آپ کو وہاں سے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. وہاں آپ کی آخری مہمان نوازی ہوئی اور آپ کو دودھ, شہد اور شراب 3 چیزوں کے پیالے پیش کیے گئے. آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا, اٹھایا اور پی لیا. جبریل نے کہا کہ اب آپ کی امت فطرت پر ہوگی, آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی. اگر آپ نے شراب لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جائے. وہاں سے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا جبریل علیہ السلام کو تسلیم میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے. سدرۃ المنتہا بحری کے حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے جو پتے ہیں بحری کے پیڑ کے وہ ہاتھی کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں, اور اس کے جو پھل ہیں سدرہ کے, سدرۃ المنتہا کا جو بحری کا پیڑ ہے اس کے پھل ہجر کے مٹکوں کے بڑے بڑے ہیں. بڑے بڑے پھل جاتے ہیں قلال ہجر, بڑے بڑے مٹکے, اس کے اتنے بڑے بڑے پھل ہیں. اور اس پر جو تتلیاں, اس پر سونے کی تتلیاں نشانہ ہو رہی, گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں. دیکھو ہم لوگ جیسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آگے جانا ہوا. آپ وہاں تک گئے, کچھ آگے چلے, اکیلے ہیں آپ, جبریل امین ساتھ چھوڑ چکے ہیں. وہیں پر آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کو تسلیم کو ساتھ میں سدرۃ المنتہا, سدرۃ
सिदरत मुंतहा के पास जब देखा तो देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर है, तो नहीं 600 पर। और पहली बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तस्लीम को पहली बार कब देखा था? बेअसत के वक्त देखा था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को असली हालत में बेअसत के मौके पर देखा था। आप देख रहे जब नबी बनाएंगे तो 2 मरतबा आपने जिंदगी में असली हालत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तस्लीम को देखा। आप फिर आगे बढ़े सिदरतुल मुंतहा से। असल में डाक जैसे आती है ना, अल्लाह के ऊपर से जब डाक भेजता, कोई खत या कोई चीज भेजता या कोई पैगाम भेजता, तो सिदरतुल मुंतहा में आकर के उसको रखी जाती। फिर वहां से दूसरे फरिश्ते लेकर के आते, तो जो फरिश्ते नीचे लेकर सिदरा से लेकर के नीचे आते हैं वो सिदरा के ऊपर नहीं जा सकते। यानी उस सिदरा के ऊपर जो फरिश्ते लेकर आते हैं वो दूसरे हैं, वो पैगाम दूसरे ऊपर से दूसरे हैं, और जो सिदरा से नीचे लेकर आते हैं वहां तक फरिश्तों की रसाई ऊपर रसाई नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। अब अल्लाह तबारक व तआला के पास चले और वहां पहुंचे तो आपकी आपने कलमों के लिखते पहले क्लिक से लिखते थे, पहले तो चरचराहट आती थी ना कलम से, तो उस चरचराने की आवाज सुनाई थी जैसे कोई कुछ लिख रहा। और बिल्कुल करीब हो गए, वहां पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत हुई, लेकिन आपने आपको देखा नहीं है। बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, उन सबको मैं छोड़ करके बात खत्म करता हूं। वहां पहुंचे और वहां अब क्या दिया गया? अल्लाह से बातचीत हुई, हम कलाम हुए, और अब दिया गया वही दिया गया जो आप लोग नहीं करते और ना करने के लिए ठान लिया है कि हम ये नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। क्या? पहला तोहफा, पहला हदिया 50 वक्त की नमाज आपको दी गई। बातचीत के बाद, सलाम कलाम के बाद 50 वक्त की नमाज आपको इनायत की गई। लेके लौटे, इख्तिसार में बयान करूं, 5 मिनट बाकी है। लेके लौटे, मूसा के पास आए, ऐलान कर दिया अल्लाह ताला ने कि हमने नमाज ना 50 वक्त की दे दी। मूसा के पास पहुंचे, मूसा ने कहा कि हमारी कौम ने नमाज नहीं पढ़ सकी, आप 50 वक्त की पढ़ा पाओ, जाओ वापस अल्लाह ताला के पास सिफारिश करो। आप 9 मरतबा वापस गए, अल्लाह ताला के दौर में 5-5 नमाजें कम की, 9 बचे 45, 9 मरतबा आप गए, 5-5 नमाज कम कराते रहे, मूसा के पास आते रहे, मूसा लौटाते रहे, मूसा के पास आते रहे, मूसा वापस भेजते रहे। एक रवायत में है कि 10-10 नमाजें एक बार कम की, तो 5 मरतबा हुआ, तो एक मरतबा में 5 नमाजें कम की, 4 मरतबा में 10 चौक 40, 4 नमाजें 10 मरतबा, 10 नमाजें 4 मरतबा में कम की, और एक मरतबा में 5 नमाजें कम की, 45 हो गई, तो 5 बची। तो लौट कर क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा कि जाओ बस 5। फिर आए मूसा के बता भी नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, आप फिर जाओ। कहा मुझे शर्म आती है परवरदिगार आलम के पास बार-बार सिफारिश करते हुए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा मोहम्मद, हमने आपकी उम्मत को 5 जो नमाजें दी हैं उनका सवाब एक नमाज पर 10 नमाज के बराबर ही रखा है। यानी एक नमाज पढ़ोगे तो 10 नमाजों का सवाब हम देंगे। और यहाँ इसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है ना आप लोग, जन्नत में कैसे जाओगे? जन्नत भूल जाओ, बड़ी मुश्किलात की जगह है जन्नत, इसलिए अल्लाह ताला की बात माननी पड़ेगी। तो ये जन्नत का तोहफा है, बहुत सारे मौजूदात आपको दिए गए, बहुत सारे इस्लाम के सारे अहकाम दुनिया में अल्लाह ताला ने भेज कर नाज़िल फरमाए, लेकिन नमाज जिसके हम कोसों दूर भागते हैं, इस नमाज को परवरदिगार आलम ने अपने पास बुला करके इसको हदिया और तोहफा के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया पर बंद किया, जो हमसे सबसे दूर भागते हैं। सोच लो क्या करना है। और भी क्या नाज़िल फरमाया, और उअतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतिया as-salatul khamsa व उअतिया खवातीम सूरतुल बकरा। एक चीज तो नमाज 5 वक्त की दी गई और उसका सवाब 50 का ही कर दिया गया। और कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझको सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दी गई, जो शख्स उसको किसी रात में पढ़ लेगा तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। यानी अगर वो उसी रात में इंतकाल हो गया और दुनिया से चला गया अल्लाह के पास, तो अल्लाह उसको बख्श देगा। अब आप देखो एक बात है, क्या बताया जाए, कुछ याद करते नहीं, अभी अल्लाह भूल जाओगे फिर भाई ये बात ये वो बात दुनिया में शुरू कर दो। यहाँ तो बातें अच्छी नहीं, बात आप शैतान लग जाएंगे, सारे शैतान भी बात खूब गिरफ्तार कर लेंगे आपको, बस कहानी खत्म। उसके बाद कहा कि एक बात और कर रहा हूं, 3 चीजें हो गई, 3 चीजें आपको दी गई।
ایک چیز اور دی گئی، کہا کہ محمد سنو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر دنیا بھر کے گناہ کر کے آئے گی، پہاڑوں کے برابر گناہ کر کے آئے گی، جرائم کر کے آئے گی، گناہ اتنا لے کر آئے گی جتنا دنیا میں اتنے پہاڑ ہوتے گناہ لے کر کے آئے گی، لیکن اگر اس نے شرک اور کفر نہ کیا ہوگا تو ہم اس کو بخش کر کے جنت میں لے جائیں گے، بخش دے دیں، بخشش ہوگی ہمارے یہاں۔ لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے، مزاروں پہ گیا ہے، بیٹا بیٹی کسی جگہ پہ مانگا ہے، دعا تعویذ کیا ہے، گندا اور شرک کیا ہے، تو ہم اس شخص کو خلود فی النار ہی رکھیں گے، اس کو ہم کبھی بخش نہیں سکتے۔ سورۃ البقرہ، یہ خواتین سورۃ البقرہ، اور یہ تیسری چیزیں دی گئی آپ کو۔ تو آپ سوچو شرک سے بچے رہو، نماز کی پابندی کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو یہ بتایا یہ سب تحفے ساتھ میں آسمان کے ہیں، آسمان کے اوپر کے ہیں، اللہ کے پاس کے ہیں، اس لیے عہد کر کے جاؤ کہ خطبہ سن لیا ہے، میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، جو باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں ان پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرو گے، آج ہی سے آپ پاک صاحب و نماز پڑھنے کی پابندی کرو گے، اور یہ تحفے خدا جو نبی کو دی گئی، نوازی گئی، جس سے نوازا گیا، اس کا پاس و لحاظ رکھو گے، اور اب نماز نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں بھی یاد کر لیجیے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اب شرک تو جانتے ہیں، تعویذ لٹکانا شرک ہے، گنڈا پہننا شرک ہے، قبروں پر جانا شرک ہے، آستانوں پہ جانا شرک ہے، مزاروں پہ جانا شرک ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے نظر نیاز اور فاتحہ چڑھانا شرک ہے، کسی غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا شرک ہے۔ آپ ان سے بچے رہیے، اپنے بال بچوں کو بچائے رہیے، اپنی آل اولاد کو بچائے رہیے۔ بیٹا بیٹی کہیں سے نہیں ملے گا، اگر پروردگار نے آپ کی جھولی نہیں بھری تو کائنات کے جتنے آستانے، جتنے جگہ ہیں، جتنے مزار، کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو بیٹا بیٹی کوئی نصیب نہیں گا، آپ کی عزت آپ کی عورت کی لٹ جائے گی، آپ جان نہیں پاؤ گے۔ بیٹا بیٹی مانگنے کے حال میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آستانوں پر، مزاروں پر اور پجاریوں کے پاس۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد اللہ دیتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بال بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر جوڑے کو آل اولاد سے نوازے اور صالح اولاد سے نوازے، اور یہ کوشش کر کے آپ سے کہتے ہیں، اور یہ بھی آپ جان لیجیے کہ آپ کو جو معراج ہوا وہ جسمانی طور پر ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ آج کا خطبہ اس نصاب سے اچھا ہے کہ آپ دیکھو آج 27 رجب ہے، اور لوگوں کا اختلاف یہ ہے، حضرت علامہ سلیمان صاحب منصور پوری نے بھی آج ہی کے دن کو 27 رجب سن 10 نبی کو ترجیح دیا اپنی کتاب رحمت للعالمین میں کہ 27 رجب سن 10 نبی کو معراج ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ہم مولانا علامہ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی کتاب سے بول رہے ہیں، انہوں نے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے 6 لوگوں کی رائے، 6 علماء کی رائے دینے کے بعد میں علامہ سلمان صاحب منصور پوری کی بھی رائے کو کٹ کیا ہے۔ انہوں نے خلاصہ یہ لکھا ہے کہ ہمارے نتیجہ ہے کہ اما پہلے تو حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، ابو طالب کے 3 دن کے بعد یا 2 مہینے کے بعد، ابو طالب کے انتقال کے 2 دن، 3 دن یا 2 مہینے کے بعد اما خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس حساب سے انہوں نے جو تحقیق پیش کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی تاریخ اس میں لکھی گئی ہے، اہل کتاب نے لکھی ہے، اہل سیر نے لکھی ہے، ہمارا ان سے کسی سے اتفاق نہیں ہے۔ 27 رجب جو آج ہے، 27 رجب اس دن معراج نہیں ہوئی ہے، بالکل بالاتفاق انہوں نے اس کا کٹ کیا ہے، ختم کیا ہے، اور کہا ہے رجب 27 رجب کو اتفاق ہمارا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نماز کی فرضیت سے پہلے اما خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا بھی انتقال ہو گئے، اور اس کے بعد یہ
مکی زندگی کے آخری دور اور مدنی زندگی یعنی ہجرت کرنے سے پہلے کے ادوار میں آپ کو معراج کرایا گیا. انہوں نے دن تاریخ مہینہ کچھ نہیں لکھا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ حضرت علامہ صفی الرحمن صاحب پوری نے علامہ تو رحمت کرے اور انہوں نے کہا کہ بس یہ آپ جان لیں کہ آپ کو جو معراج کرایا گیا وہ نبوت کے یعنی ہجرت کے پہلے مکی زندگی کے آخری مراحل اور آخری دور میں آپ کو معراج کرایا گیا. اصل میں بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ پریشان ہو گئے تھے. تو آپ چلے گئے وہاں سے, مکہ والے ستا رہے تھے. ایک شخص قریشی لے کر کے ماٹی زیادہ تھا اور لا کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ماٹی پٹک دیا. آپ کے سر میں ماٹی وٹی سب بھر کے لگ گیا. آپ گھر گئے, ایک بیٹی جو آپ کی تھی وہ اپنے باپ کی مٹی کو دھلنے لگی اور روتی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو سہارا دیتے تھے, اے میرے بیٹے تم رو مت, یہ تمہارے باپ کو کچھ نہیں کر پائیں گے, اچھے دن آنے والے ہیں, تم مت رو. اپنے باپ کے سر سے مٹیوں کو نکال رہی تھی اور اپنے باپ کی محبت میں رو رہی تھی کہ ہمارے باپ کو بلا وجہ ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. پھر آپ وہاں سے جب پریشان ہوئے تو طائف چلے گئے. تو طائف والوں نے آپ کو رد کیا, آپ کو کسی نے وہاں ٹھکانہ نہیں دیا, آپ کو وہاں کسی نے دعوت نامہ نہیں دیا, پناہ نہیں دی, بلکہ اور اپنی اوباشوں کو لگا دیا, بدماشوں کو لگا دیا. انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو کر کے اس باپ کو بھی میں دیکھا ہے جہاں کو لٹایا گیا تھا, اس جگہ کو بھی میں دیکھا ہے طائف کے اندر جہاں کو پتھر مارا گیا تھا. ان لوگوں کے گھر بھی دیکھا ہے, وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے پتھر مارے تھے حبیب عبدی علیہ السلام لوگوں کے گھر بھی پڑے ہوئے اجڑے ہوئے, ان کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. اس باپ کو بھی گھیرا ہوا ہے, کہا اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آ کر لٹایا گیا تھا. اللہ کا شکر ہے. تو اب آپ دیکھیں جب اتنے مظالم آپ نے سہ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بنتا تھا کہ اپنے نبی کو معراج میں پورا کر کے اور اپنے نبی کی ہمت کو ہمت دے, سہارا دے. ادھر مارا جانا, ادھر بھگایا جانا, ادھر ستایا جانا. جب اللہ کے رسول کے چچا انتقال ہو گئے, آپ کی بیوی چلی گئی, کوئی سہارا دینے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی آپ کی مدد کے لیے آپ لڑنے والا نہیں. تو آپ بیابان پریشانی میں مبتلا, بیابان میں گھومتے رہے, پریشانیوں میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے رہے, طائف چلے گئے, وہاں بھی جا کر مارے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرایا. علامہ صفی الرحمن صاحب مبارک نے اسی آخری وقت سے اس کو بتایا ہے. تو آپ کو اللہ نے بولا کر کے آپ کے عزم و ہمت کو جوانی بخشی اور آپ کو سہارا دیا اور آپ کو یقین دلایا کہ آپ ہی صحیح ہو. زیادہ ستایا جائے گا آدمی تو پریشان ہو کے کہیں چھوڑ دو بھیا دین دھرم, لیکن آپ کو مضبوط کیا, آپ کے دین کو, آپ کے عقیدے کو, آپ کے مزاج کو, آپ کو دکھایا کہ صحیح پر آپ ہیں, آپ کرتے رہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی کی جو خطبے اور بیانات ہم سن رہے ہیں, اس کو سننے, اس پر سن کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا بخشے. اور اگر ایسا نہیں کیا آپ نے تو یقین جانیے اللہ نے دونوں راستے بنایا, دونوں جگہیں بنائی ہیں. کس میں جانا ہے, کس میں طے کرنا ہے, کون سے محل میں آپ کو رہنا ہے, وہ آپ کو پتا ہوگا, بتایا جاتا ہے. وہاں بھی کچھ باتیں بتائی گی. آپ گئے, دیکھا تو جو یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کو بھی دیکھا, اور دیکھا لوگ زناکاروں کو بھی دیکھا معراج میں آپ نے کہ ان کے پاس اچھا اور فربا گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سڑا اور بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے. وہ سڑا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں اور فربا اور تازہ گوشت نہیں ہاتھ لگا رہے ہیں. تو پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے, اچھا اور تازہ گوشت یہ نہیں کھا رہے ہیں اور ادھر یہ لوگ سڑا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. تو جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں سزا دی ہے کہ سڑا اور بدبو تازہ فربا گوشت رکھا ہوا ہے لیکن سڑا بدبودار گوشت کھائیں. پھر اور آگے بڑھے تو دیکھا وہاں کیا دیکھا کہ کچھ عورتوں کے سینوں میں کیلیاں ٹھوک کر کے بڑی بڑی ٹیڑھی اور وہ آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکا دیا گیا ہے. تو کہا یہ کون سی عورتیں ہیں, ان کو کیا کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ, ان کے تعلقات تو تھے لیکن اپنے شوہروں سے چھپ کر کے زنا کراتی تھی اور بچہ پیٹ میں ہو جاتا تھا, حاملہ ہو جاتی تھی اور باپ سے ان کا اسی پہ تعلق جو کہ بچہ دوسرے کا, ہمیں دوسرے سے زنا کرایا, ہمیں ٹھہر گیا, لیکن باپ کو پتہ نہیں ہے اور اس سے اپنی نسبت جوڑ دیتی تھی کہ باپ یہ لڑکا تمہارا ہے. تو یہ ان کی سزا دی جا رہی ہے ان کو, زانیہ عورتوں کو جو زنا کرتی تھی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سینوں میں ٹیڑھی کیلیاں بڑی بڑی ٹھوس کر کے اور ان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں
لٹکا دیا گیا ہے کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بھی دیکھا کہا جائے گا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. کہاں اسی معراج میں کہا یہ ان کا کیا ہو رہا ہے, ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ امت کے خطبہ ہیں, یہ مبلغین ہیں, یہ داعی ہیں, یہ لمبی لمبی اچھی اچھی تقریریں کرتے تھے, ہم جیسے لوگوں کی سزا دی جا رہی ہے. لیکن یہ دوسروں کو تو تبلیغ کرتے تھے لیکن اپنا خود کام نہیں کرتے تھے, اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بیانات اور خطبوں کو سن کر کے اپنے اندر ایمانی جذبہ, ایمانی روح تازہ کرنے کی توفیق بخشے. اپنے ایمان اور عمل اور عقائد کو آپ سدھارنے کی کوشش کریں. پروردگار واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.